بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ عقیدہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ حصہ داری۔ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ قرآن میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم۔ شرک، توحید اور شرک کی مشہور کتنی اقسام ہیں؟ دونوں کی 3 اقسام ہیں۔ وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے عقیدہ آخرت۔ انسانی عظمت کا ضامن کون سا عقیدہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عقیدہ توحید۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب۔ اگلا سوال، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روح قبض کرنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سور پھونکنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وحی لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے کس آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی؟ قرآن مجید کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام مذکور ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 26۔ قبر میں انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ منکر، نکیر۔ سورۃ توحید کس سورہ مبارکہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے توحید۔ عقیدہ کی مثال کس چیز کی مانند ہے؟ بیج کی مانند۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا کلہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا کلہ۔ عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگانا۔ بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تورات اور زبور کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ عہد نامہ قدیم۔ انجیل کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ عہد نامہ جدید۔ نبوت و رسالت ہے وحی و اشارہ کرنا۔ کس خلیفہ کے دور میں مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر جس آیت میں کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں آیت بر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ جامع القرآن کے صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید کی روح سے عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ 5 نمازیں فرض ہوئیں 10 نبوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کرنا۔ روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ، یہ دونوں کب فرض ہوئے؟ یہ 2 ہجری کو۔ روزہ کا سب سے بڑا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، بڑھانا۔ سونے پر زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج فرض ہوا، حج 9 ہجری کو فرض ہوا، 8 ہجری فتح مکہ ہے۔ حج میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں میدان مینا میں۔ زکوٰۃ کے مصارف سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کتنے بیان ہوئے ہیں؟ 8۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ خطبہ حج 9 ذی الحج کو دیا جاتا ہے، یہ مسجد نمرہ میں میدان عرفات میں دیا جاتا ہے۔ طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ حدیث کے مطابق رزق میں وسعت اور عمر درازی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی۔ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں ہے۔ حدیث کے مطابق کسی مسلمان شخص کے 3 باپ ہیں۔